ویلکم بیک ناظرین. طاہر صاحب یہ کوئی بیڈ لک ہے نواز شریف کی, یہ جو یعنی کوئی نہ کوئی ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں لیکن میں اس کو بیڈ لک تو نہیں کہوں گا, کہ بیڈ لک تو ہوتی ہے کہ اگر دھرنا چل جاتا اور پھر ان کا گورنمنٹ ہل جاتی ہے آگے پیچھے. نہیں, ایک نیا کرائسس, پھر ایک کرائسس. یہ ویسے یہ کرائسس جو ٹیمپریری کرائسس تھا, جو پری مچ انہوں نے اس کو ٹیکل تو کر لیا ہے. ٹیکل کیا ہے, وہ اپنی خود ہی ہو گیا نا, جب آ گیا سامان اور واپس مارکیٹ میں چلے گیا تو خود ہی ٹیکل ہو گیا. یعنی خود ہی ہو گیا, خود ہی ہو گیا, کچھ نہیں کیا. ان کی نہیں, اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ 100% ایک گیپ آیا, ٹھیک ہے نا, سپلائی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ایک گیپ آ گیا, اور گیپ 3 دن کا 2 دن کا جو گیپ تھا وہ آٹومیٹکلی اس کو ریفلیکٹ ہو کے وہ 3 گنا 4 گنا ہو جاتا ہوتا ہے. اگر آپ کا 2 دن کا گیپ ہو 8 دن میں فل ہو جاتا ہے جا کر کے, وہ نیچرلی فل ہو گیا. ٹھیک ہے, سیدھی کہانی ہے. اور ان کا لیکن ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کے پاس کوشن ہونا چاہیے تھا اور یہ گیپ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کے بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا, ایک وہ جو ٹرپ ہو گیا میجر, اس میں تقریب کاری بھی ہے, پھر یہ آئل نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں شٹ ڈاؤن پڑی ہوئی ہیں, جس سے ایکسٹرا آئل نہیں مل رہا. تو یہ ساری مل ملا کے ون تھنگ افیکٹ دی ادر. تو وہ پھر سی این جی کا پریشر ختم ہو گیا, اب وہ اس کے بعد تیسری چیز اس پہ لے جائیں گے. ابویسلی لوگ سی این جی پہ کنورٹ ہوئے تو پریشر ہی ختم ہو گیا ایک دم. کہیں کوئی اور سازش تو نہیں ہو رہی کہ ملک کو یعنی جمہوری حکومتوں کو فیل کر دیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس میں اگر گھما کے یہ لانا چاہتے ہیں جی کہ کوئی یونیفارم والے بیہائنڈ دا سین کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہاں, ان کی ویسے ہی جو چل رہی ہے ہر جگہ, نواز شریف یہ ویسے ہی تیار ہیں کہ آج ہر چیز مان رہے ہیں ان کی, تو ان کو کیا ضرورت ہے سازش کرنے کی. چیف صاحب بھی مختلف دورے کر رہے ہیں. وہ دورے کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو جس چیز کے لیے بولتے ہیں ان کو 100% سپورٹ کیا جا رہا ہے, ناٹ جسٹ فرام دا گورنمنٹ, اپوزیشن, ایوری بڈی سپورٹنگ دیم ان دا وار. اور فریلی اپنے انڈیپینڈنٹلی فوج کی طرف سے جا کر کے جو معاہدے یا جو بھی اپنے ٹریڈ کی چیزیں ڈفرنٹ کنٹریز سے کر رہے ہیں, ان کو اوپن ہینڈ ہے. ان کے بعد ان کو ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ان دا لائم لائٹ ٹو ڈو آل دیٹ. ویسے یہ تو ایک بڑا ہی یعنی ایک الگ سے سیپریٹ ٹاپک ہے, لیکن آخر وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی یو کے, امریکہ, چائنا, یہی تو مین ملک ہے نا. میں وہی آپ کے سوال کا جواب آ گیا نا, فل پروٹوکول. ان کو بغیر ٹائٹل کے وہ ہر چیز ہو رہی ہے, ان کی بات ماننی, تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ جو آپ ایز سچ کوئی سازش کی کہانی ہے وہ نہیں ہے, وہ ایسا یہ نااہلی ہے. اس کو ٹیمپریری سی ایک جو گیپ آیا, وہ یہ بھی میں نہیں بولوں گا کہ یہ بڑے ایکسپرٹ تھے, انہوں نے 10 دن میں اس کو فل کر لیا. یہ کچھ بھی نہ کرنے سے خود ہی فل ہو گئے. میں کہتا ہوں شکر ہے انہوں نے فل کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا, کوئی زیادہ آگے نہیں چلا جاتا, زیادہ خرابی ہونا. اچھا, یہ بتائیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کا کیا حال ہے؟ کے پی کے گورنمنٹ, عمران خان, کنگریچولیشن ٹو ایوری بڈی ان کے پی کے, کہ عمران خان صاحب کو اچانک پتہ چل گیا کہ ان کی ادھر حکومت ہے. اچھا, پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. دیکھیں خان صاحب کو کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے 7-8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے پاس اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں تھا. پھر انہوں نے شادی کر لی. شادی کے بعد ان کی بیگم نے ان کو 7-8 گھنٹے لگا کے سمجھایا کہ جی آپ کی تو ادھر گورنمنٹ, آپ کو ادھر توجہ دینی چاہیے. تو چوتھے 5ویں دن انہوں نے اعلان کر دی میں تو ادھر توجہ دوں گا کارکردگی, وچ از اے گڈ جیسچر دو. تو اب یہ چیز دیکھیں, چونکہ انہوں نے اس کے اوپر دیکھیں بڑا پازیٹیو ہو گیا جب سے ان کی شادی ہوئی, نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو بلکہ سب لوگوں کو چاہیے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی بھی کرا دیں. شیخ رشید کے بھی کرا دینی چاہیے. نہیں, ویسے ابھی بیان بازی تو جاری ہے پرویز رشید اور ان کی, نہیں وہ کی عمرے کے بعد بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دوبارہ یہ نہ سمجھیں. پرویز رشید لیول پہ ہے نا. ہاں, لیکن عمران خان سڑکیں روکنے, پاکستان روکنے, وہ ٹیمپریریلی آف ہو گیا نا. انہوں نے بولا جی میں پوری توجہ دیتا ہوں کے پی کے اوپر. میں کہتا ہوں دس از اے گڈ جیسچر, ان کو ادھر توجہ دینی چاہیے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی ذرا ہائی الرٹ ہو کے اپنا باقی جگہ پہ فیڈرل لیول پہ, پنجاب لیول پہ ان کو بھی کرنی چاہیے. اور ان کا کمپٹیشن آپس میں بجائے سڑکیں گلیاں روکنے کی, کارکردگی کے پرفارمنس کا. اب آپ دیکھیے کہ دونوں جو فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کے پی کے گورنمنٹ ہو, جو سانحہ ہوا ہے پشاور میں, اس میں اسکول میں جب وہ اوپن ہوا ہے تو آرمی چیف وہاں موجود تھا. ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اور جب بعد میں گئے تو پھر ان کا ریئیکشن ہوا ہے, وہ لوگوں نے اس پہ عمران پہ بھی باتیں کی سب نے. لیکن میں اب اس کو دس از ناٹ سم تھنگ, لیکن یہ تو آپ کو کرنا چاہیے کہ پوری قوم اس کے اوپر اسی ایک سانے کی وجہ سے سب اکٹھے ہوئے. اسی سانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اختلافات ختم کر کے دھرنے ورنے سب چیزیں ہٹا کے واپس. تو لیٹس گیو دیم کریڈٹ. پالیٹیشین کو یہ بڑا آسان ہے, اس کے اوپر آپ تنقید کریں یہ آرمی یہ اچھی ہے, آرمی نے یہ کر دیا. آرمی کا تو کام ہی ہے دن رات, ان کے اور بھی کام ہے. آرمی کا تو کام ہی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ اینیمیز نا. تو میں اس کو ٹھیک ہے ایک سافٹ ویئر کارنر ہمارا آرمی کے لیے رہتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہر وقت اس چیز کو ریزن بنا کے پالیٹیشین کے
ڈنڈا نکال کے کھڑے رہیں. آئی تھنک دے ٹوک اے گڈ ڈیسیجن, دے سٹ ڈاؤن, دے آل گٹ ٹوگیدر آن ون ایجنڈا اینڈ نیگیٹیوٹی ختم کی ہے, نان پروڈکٹیو چیزیں ختم کر کے پروڈکٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں. وی آل شوڈ سے گڈ اب اگر پرفارمنس کی بات ہم کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کمپٹیشن ہوگا, کمپٹیشن ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. بالکل. دیکھیں عمران خان صاحب کو جو چیز شروع میں کرنی چاہیے تھی نا, دیکھیں کہانی کیا ہے کہ یہ عمران کو ٹیکل کر رہے ہیں. اب سینیریو کیا بن گیا کہ عمران خان ایک تھریٹ ہے, نواز شریف کو بھی تھریٹ ہے اور زرداری صاحب کو بھی تھریٹ ہے. اچھا, اور یہ سارے کے سارے اس کو ٹیکل کرنے کے چکر میں ہیں. اچھا, عمران سڑک پہ ہے تو اس کو سڑک پہ ٹیکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. عمران نعرے بازی کرتا ہے, اس کو ادھر ٹیکل. اب عمران کارکردگی کرے گا تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ ان کو سامنے بیٹر میچ کرنا پڑے گا نا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. آئی تھنک گڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن ود دس تھنگ. تو عمران کو تو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا, بلکہ عمران کو نہیں, ان کی بیگم کو دیتا ہوں کریڈٹ اس چیز. کیوں؟ کیونکہ ان کے آنے کے بعد یہ چیز ہوئی ہے نا, چینج آئی ہے, چینج آئی ہے, تبدیلی یہ تبدیلی یہی آئی, آنی ہی ایسے تھی. تو پھر تو پہلے ہو جانا چاہیے, پہلے ہو جانا چاہیے. تو آپ جیسے لوگ شادی لوگوں کو پکڑ پکڑوا کے کرا دیتے. آپ جیسے لوگوں نے مشورہ نہیں دیا ان کو. ہاں, ویسے مجھے پوچھتے تو میں دے دیتا ویسے. اچھا, میڈیا نے بھی کوئی خوف و ہراس پیدا کیا کس چیز میں؟ یہ جو کرائسس آتے ہیں. میڈیا کسی بھی چیز کو 10 گنا تو کر ہی دیتا ہے نا, کہ بھی یہ بندہ ایک دفعہ مرتا ہے اس کو 100 دفعہ بتا کے بندے کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے 100 ہی مر گیا. تو میڈیا کا یہ پاکستان کے اندر جو رول ہے نا, وہ میں تو ہمیشہ سے اس کو بولتا ہوں بیلگام رول ہے. دے ایگزیجوریٹ. خیر یہاں پہ بھی ایگزیجوریشن ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں اس کا جو لیول ہے نا, کوئی کم از کم بھی 50 گنا زیادہ ہے. تو میں اس میں نہیں بولتا, ایوری سنگل تھنگ, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو ٹائم نہیں مل رہا ڈیلیور کرنے کا. دھرنوں نے زیادہ وقت ضائع کر دیا, ابھی تو سال ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. تو ابھی تو دھرنا کوئی نہیں تھا. یہ جو کرائسس ہوا ہے, یہ جو دونوں کرائسس آئے ہیں, لوڈ شیڈنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. چلیے پیٹرول تو شاید بہتر ہو جائے. یہ ویک اپ کال ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے لیے. آئی ہوپ. آپ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ویک اپ کال ہے؟ دھرنا بھی ویک اپ کال تھی, اور بھی کافی کچھ ویک اپ کال تھا, لیکن وہ تو نہیں, جاگ تو نہیں رہے. وہ جاگ نہیں رہے. آئی ایگری ود یو. میرا خیال ہے کہ, لیکن اگین آئی وڈ, جو کارکردگی کا معاملہ ہے نا, یہ جب اب KPK میں شروع ہو رہا ہے, پھر پنجاب کے اندر کسی نہ کسی لیول تک معاملات چل رہے تھے اور بیٹر چل رہے تھے. اب یہ KPK میں ہو جائے گا, پنجاب حکومت کو بھی اپنا کام کرنے کا ملے گا. آئی تھنک تھنگز ول گیٹ بیٹر, اور فیڈرل لیول پہ بھی ہوگا. ایک دوسرے کو کمپیریزن میں ہیلدی کمپٹیشن. ایک دفعہ پھر آپ ایسا ہیلدی امید کی وجہ سے آپ ہونی چاہیے. امید کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایسا ہیلدی کمپٹیشن. نہیں, میں آپ کو ایک دفعہ عمران خان کی سمجھ میں آ گیا, آپ کی نہیں آیا یار. کیا دیکھیں, ان کو پتہ چل گیا, جا کے کام کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ, ایکشن ٹو ریئیکشن. سارا کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ دھرنا دے سکتا ہوں. وہ تو ایک دھمکی ہے نا, وہ تو کبھی بھی دے سکتے ہیں. ہاں, نہیں, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان بند کر سکتا ہوں دوبارہ. پاکستان تو ان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, یہ خود کر لیتے ہیں ابھی. کون؟ نواز شریف والے. یعنی انہیں ضرورت نہیں کسی, انہوں نے یہی شوق رہا ہے اس کو. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بند ہو گیا تھا. یہ جو پیٹرول کا آیا ہے, جو لوڈ شیڈنگ آئی ہے, اس سے بند ہو گیا تھا. تو عمران خان کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی کر سکتے ہیں اس چیز کو. اب دیکھیے کہ سردیوں میں بجلی کی یعنی کھپت کم ہوتی ہے جی, تو اب کیوں لوڈ شیڈنگ ہے؟ اسی چکر میں نا کہ وہ آپ کو جب فیول نہیں مل رہا, بہت سارے آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ فیول کے ہی اوپر چلتے ہیں, تو وہ آبویسلی وہ شٹ ڈاؤن ہوگا. پھر جو ایک وہ جو مین تقریب کاری سے بھی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے. طاہر صاحب دیکھیے گا, اس میں مافیا جو انوالو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا, یہ دیکھیے گا, اور وہ جو ان کے اپنے ہی لوگ ہوں گے اس میں انوالو. آئی ہوپ کہ اس میں کوئی مافیا ہو, اگر ہے تو وہ نااہلی سے تو بہتر نکلے گی چیز نا. لیکن میرے خیال میں نااہلی ہے. میرے خیال میں یہ نااہلی ہے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس کا ایکشن لینا چاہیے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو ایک آدھے منسٹر کو ایگزامپل بنا کے فائر کرنا چاہیے, تاکہ باقیوں کی پروڈکٹیوٹی بیٹر ہو. یہ جو نا شریفانہ طریقہ اور کوئی میٹنگ میں ڈانٹ دینا, یہ تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. ہی ہیز ٹو ٹیک بلکہ سم. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آڈٹ ہوگا ہر ادارے کا, اور ہر منسٹری کی پرفارمنس رپورٹ آئے گی, اس پہ بھی عمل درآمد. یہ پرفارمنس رپورٹس وہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو کوارٹرلی ان کی جو میٹنگز ہوتی ہے, سب وزراء اپنی اپنی پرفارمنس رپورٹ لے کر کے آتے ہیں, جس کے اندر اسی وجہ سے پتہ چلا تھا نا 3-4 مہینے پہلے کہ کچھ وزارتیں بیٹر ہیں اور کچھ وزارتوں کے پاس کوئی رپورٹ تھی ہی نہیں. تو وہ تو چیز کسی حد تک, وہ جو معاملہ آپ دیکھیں, ریلوے کا معاملہ پہلے سے بیٹر چل رہا, پلاننگ ڈپارٹمنٹ, کچھ چیزیں ہیں, کچھ وزراء اچھا کام کر رہے ہیں اور دے آر آن ٹاپ آف دیئر ورک, لیکن کچھ نہیں کر رہے. اور ہونا یہی چاہیے, جیسے ہم سمپل کارپوریشنز چلاتے ہیں, جو بندہ کام ٹھیک نہیں کرتا ایک دفعہ وارننگ دو, دوسرا فائر کرو اس کو.
he should do that too. دیکھیں آپ ایک ان یوزول اور غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں پاکستان میں. جی ہماری سیکورٹی سچویشن دیکھ لیں, ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمارا سانحے پہ سانحہ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہاں پہ اس سے تو ایگریویٹ ہو رہی ہے سچویشن سیکورٹی کی, رائٹ. نگفتہ بے ہو رہی ہے, اردو میں کہتے ہیں نا, بہت ہی زوال پذیر ہے, ہاں لوگ تنگ ہیں, تنگ ہے. یعنی آپ کو بنیادی چیزیں تو نہیں مل رہی, بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, سیکورٹی کی سچویشن ایسی ہے, تو آپ کیسے آپ جمہوری حکومت ڈلیور کیسے کرے گی؟ کوئی رستہ, مطلب یہ جو ابھی اب بار بار بات اسی پہ آ رہی ہے اور اس کے اوپر زیادہ پرفارمنس جو ہے پرفارمنس کے اوپر ہے کہ ان کو اب عمران خان صاحب نے بھی ٹائم دے دیا, دھرنا اٹھا دیا, آرمی کے بھی فل سپورٹ ہے ان کے, دے ڈونٹ ہیو اینی ادر ایکسکیوزز کہ ہاؤ اینڈ واٹ دے ہیو ٹو ڈو. اب وہ کے پی اندر بھی اپنا کر رہے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ give them again hope for good, give them a chance. they got elected. میں تو ہمیشہ سے یہ بولوں گا, بلکہ ان کو نواز شریف صاحب کو نہیں بولوں گا, کوئی اور حکومت بھی الیکٹ ہو کے آتی ہے میں اس کا بھی بولوں گا, we should not look for U-turns اور short term solutions. لاسٹ کوسچن, کیا سیاستدان بحثیت مجموعی نااہل ہیں؟ دیکھیں پروڈکشن تو جو ہے وہ آپ کی اسی قوم کے اندر سے نکل کے آئے گی نا, جو کچھ ہم ہیں لیٹس سے قدرے نااہل ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بولتے ہیں کہ ان کو ہٹا کر کے ہم واٹ از دا سبسٹیٹیوشن ٹو دیٹ, آرمی آ جائے. آرمی آنے سے 3 دفعہ تو آئی ہے, اس میں کیا بیٹرنیس آئی تھی, لوگ اس سے بھی تنگ آ گئے. دس از اے پروون فارمولا. یہی ایک طریقہ ہے, الیکشن ہوتے ہیں, گورنمنٹ آتی ہے, وہ نااہلی دکھائے گی, اگلی دفعہ فیل ہو جائے گی, اس کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, دوسرے لوگ آئیں گے. یہ چیز فائن ریفائن ہوتے ہوتے 3 4 5 دفعہ ان کو ہونا پڑے گا, دین یو ول فائنڈ بیٹر پیپل. چلیں, بہت شکریہ طاہر ویس صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, طاہر ویس صاحب کے بقول یہ نااہلی ہے, سمپل نااہلی ہے, اور سیاستدانوں کی نااہلی یا کمزوری نہیں ہے, بلکہ یہ پرفارمنس کا ایشو ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن کنسنسس یہ بھی ہے کہ حکومت دھرنوں سے تو بچ سکتی ہے, جلوسوں سے بچ سکتی ہے, احتجاج سے بچ سکتی ہے, لیکن ڈلیور اگر نہیں کرے گی تو یہ عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ پائے گی. حسن فرحاش اجازت چاہتا ہے, اللہ نگہبان.